अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सऊदी अरब, कतर और उर्दन के हुक्मरानों ने हंगामी तौर पर मुलाकात की है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अब तक पहली मरतबा हुआ है। यानी जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई है 28 फरवरी, उसके बाद से पहली मरतबा किसी भी अरब देश के दो हुक्मरानों ने आपस में मुलाकात की है और ये मुलाकात 3 देश के हुक्मरानों के बीच में हुई है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम, इन तीनों के दरमियान में सहफरीकी अजलास हुआ है। उसके अलावा इनमें से हर एक से मोहम्मद बिन सलमान ने अलग अलग मुलाकात की है और ये मीटिंग और मुलाकात सऊदी अरब के तारीख़ी शहर जद्दा में हुई है और इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि पहली मरतबा बराह रास्त इन देशों के हुक्मरानों ने मीटिंग की है और एक फ़ैसला क्या है कि ईरान के हमले का किस तरह जवाब देना है या अरब देशों को जिस तरह के क्राइसिस का सामना है उससे कैसे निकलना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में अगर कोई है तो वो अरब ममालिक है। अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बना रहा है, इसराइल पर हमले कर रहा है। अमेरिका को पता है उसका अंजाम क्या होगा, इसराइल को भी पता था उस पर हमला होगा और उसको इस हमले को कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे अमेरिका को जवाब देना है। ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन इस पूरी जंग में अगर जो ममालिक सबसे ज़्यादा बुरी तरह फंस गए हैं, जिनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है, जिनको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, तो वो है खलीजी ममालिक, जिसमें सऊदी अरब पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर कतर है, तीसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब इमारात है, चौथे नंबर पर कुवैत है, उसके बाद बहरीन और ओमान है। और ये 6 खलीजी ममालिक जिनकी आपस में बाज़ाब्ता मुश्तरका तंजीम है, जिनकी फ़ॉरेन पॉलिसी हमेशा एक रही है, अब ये ख़ुद आपस में बटे हुए हैं और तकरीबन 3 ग्रुप में तकसीम हो गए हैं। एक वाज़ेह लकीर खींच दी है यूनाइटेड अरब इमारात ने, जिसने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी दफ़ाई पॉलिसी सऊदी अरब से अलग बना ली है, कतर से अलग बना ली है और यूनाइटेड अरब इमारात इस वक्त खुलकर इसराइल के साथ है। इसराइल के साथ यूएई का सफारती रिश्ता बहुत पहले ही कायम हो चुका है और यूएई को लगता है कि मशरिक़ वस्ता में अरब देशों में अगर किसी देश के साथ दफ़ाई रिश्ता बढ़ाना चाहिए, किसी पर भरोसा करना चाहिए, तो वो इसराइल है। यूएई के जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो लगातार इसराइल की तारीफ़ कर रहे हैं। कुवैत भी यूएई की तरफ चल पड़ा है। कुवैत के जो स्कॉलर हैं, जो जर्नलिस्ट है, वो भी इसराइल की तरफ अब अपना झुकाव रखने लगे हैं। दूसरा ओमान है, जिस पूरी लड़ाई में खुलकर ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ईरान के साथ है और ओमान को लगता है कि हमें खित्ते में, मशरिक़ वस्ता में ईरान से कोई ख़तरा नहीं है और अमेरिका पर भरोसा करने की जगह हमें ईरान पर भरोसा करना चाहिए। तीसरा ग्रुप सऊदी अरब और कतर का है, जिसमें कतर का नज़रिया वाज़ेह है, सऊदी अरब का नज़रिया वाज़ेह नहीं है, लेकिन सऊदी अरब भी कतर की राह पर ही इस वक्त चल रहा है कि अब इन देशों को, यानी कतर को और सऊदी अरब को, इसराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और न ही इसराइल के साथ ये ममालिक तिजारती रिश्ता रखने वाले हैं या दफ़ाई समझौता करने वाले हैं या इन दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेसी शुरू होने वाली है। उसके बाद इन देशों को अब अमेरिका पर भी भरोसा नहीं रहा। अब तक कतर ने, सऊदी अरब ने और खलीज के दूसरे देशों ने अमेरिका पर करोड़ों डॉलर खर्च किया है, इन्वेस्ट की है, वहाँ के हथियार को ख़रीदा, उनके फ़ौजी अड्डे इनके देशों में मौजूद है। लेकिन अब कतर को और सऊदी अरबिया को भी अच्छी तरह यकीन हो गया है कि अमेरिका हमारी मदद करने वाला नहीं है या मुश्किल घड़ी में अमेरिका हमारा होने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका की जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ इसराइल है, उसके अलावा कोई और नहीं है। तो अब इस बात का एहसास सऊदी अरब को अच्छी तरह हो गया है, कतर को भी हो गया है और इसीलिए दोनों ममालिक परेशान हैं कि अब उन्हें करना क्या है। ईरान पर भी ये ममालिक भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन देशों को लगता है कि ईरान ख़ुद अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ख़ित्ते में वो अपनी चौधराहट कायम कर रहा है। जब से ईरान ने यमन में हौसियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और वहाँ की जो मुंतखब हुकूमत थी उसका तख्ता पलट दिया हौसियों ने, और जब ईरान ने हौसियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसके बाद से सऊदी अरब का जो ईरान पर ट्रस्ट और भरोसा था वो भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। चीन के ताउन से दोनों मुल्कों में तिजारती रिश्ता ज़रूर
قائم ہو گیا، لیکن ایران پر بھی سعودی عرب نے بھروسہ کرنا بند کر دیا ہے، قطر کو بھی ایران پر بھروسہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں سعودی عرب اور قطر سب سے زیادہ پریشان ہے کہ اب ان کو اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، ان کا دفاعی معاہدہ کس سے ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، سعودی عرب اور قطر کے جو حکمران ہیں لگاتار مختلف ملکوں کے ذمہ داروں سے ملاقات کر رہے ہیں، مختلف دیشوں کے ساتھ اپنا وہ ڈیفنس ایگریمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب کے نیوز پیپر کو اٹھا کر دیکھیں گے، خواہ وہ الشرق الاوسط ہو، عرب نیوز ہو یا العربیہ ہو یا دوسرے اخبارات ہو، وہاں تو ہر وقت وہاں یہی خبر آ رہی ہے کہ آج سعودی عرب کے فورن منسٹر نے فلاں دیش کے فورن منسٹر سے ملاقات کی ہے، یا سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے فلاں دیش کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ آج یا گزشتہ کل یعنی سوموار اور منگل کی جو خبر ہے، اس میں بھی کئی دوسرے دیشوں کے حکمرانوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، معاہدہ ہوا ہے۔ جیسے خبر ہے کہ سعودی عرب کے ڈیفنس منسٹر شہزادہ خالد بن سلمان نے برٹین کے ڈیفنس منسٹر جان ہیلی سے ملاقات کی اور دفاعی سمجھوتا کرنے کے لیے بات چیت کی۔ اس کے بعد ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کینیڈا کی فورن منسٹر انیتا آنند سے ملاقات کی، اور اسی طرح بات چیت ہوئی کہ کیسے دونوں ملکوں میں دفاعی اور تجارتی رشتے کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک اور خبر ہے کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے فلسطین کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے کی خبر تھی کہ پاکستان کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، پھر کئی اور دیشوں کے فورن منسٹر سے ملاقات ہوئی، ترکی کے فورن منسٹر جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، مصر کے فورن منسٹر جاتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے، فرانس کے فورن منسٹر آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو مختلف ممالک کے جو فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہیں، ان سب کے ساتھ سعودی عرب کے بھی ڈپلومیٹس کی ملاقات لگاتار جاری ہے، اور سعودی عرب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اب اسے کرنا کیا چاہیے، خاص طور پر جب پچھلے دنوں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم محمد بن سلمان کا مذاق اڑایا تو معاملہ بہت سیریس ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کی جو عوام ہیں وہ اب اپنی حکومت کے خلاف ہے، اور شدید پابندیوں کے باوجود بھی سوشل میڈیا پر وہاں کی عوام کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ امریکی غلامی سے نکلنے کی تحریک چلائی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کو امریکہ کے ساتھ اپنا سمجھوتا ختم کر لینا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ سعودی عوام یہ بھی نہیں چاہتی کہ سعودی عرب کو ایران کے ساتھ جانا چاہیے، ایران کی آرمی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بلکہ سعودی عرب کو خود ایک مضبوط عسکری طاقت بنانی چاہیے، دفاعی طاقت بنانی چاہیے۔ آپ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا جو 4 دن پہلے انہوں نے محمد بن سلمان کے بارے میں کہا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنا ہے تو سن لیجئے۔ He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's got to be. But it was really something. آپ نے سنا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو محمد بن سلمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، محمد بن سلمان کی توہین کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ محمد بن سلمان کو یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ میری خوشامد کرے گا، میری چاپلوسی کرے گا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں بھی دوسرے امریکی صدر کی طرح ناکام ہوں، لوزر ہوں، اور اس کو میری چاپلوسی نہیں کرنی پڑے گی۔ محمد بن سلمان کو یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ زوال کا شکار ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ برابری کا برتاؤ کرے گا، وہ میری چاپلوسی نہیں کرے گا۔ لیکن اسے کہو کہ اس کو بھی میری چاپلوسی کرنی پڑے گی، وہ بھی میرے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیدھے سیدھے محمد بن سلمان کا مذاق اڑا دیا، ان کا فن کیا، اور بتایا کہ جتنے امریکی صدور آئے ہیں ان سب کی چمچہ گیری کرتے ہیں سعودی عرب کے حکمران۔ یہ میسج دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اس سے عوام میں غصہ ہے۔ سعودی عرب کی عوام میں تو غصہ ہے ہی، خود دنیا بھر کے مسلمان غصہ ہیں، ناراض ہیں کہ وہ سعودی عرب کی طرف عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران خود کو خادم الحرمین الشریفین کہلواتے ہیں، یعنی مکہ اور مدینہ دونوں کے وہ خادم ہیں۔ سعودی عرب کے حکمرانوں نے اپنے لیے بادشاہ کا، کنگ کا ٹائٹل خاص نہیں کیا، بلکہ خادم کا ٹائٹل خاص کیا، اور اس شخص کا، ایسے حکمرانوں کا امریکہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور سعودی عرب اور قطر نے بھی اب دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلنا شروع کیا ہے۔ پچھلے دنوں یوکرین کے ساتھ سعودی عرب، قطر اور ان جیسے دیشوں نے معاہدہ کیا، حالانکہ اس پر خود دنیا بھر میں
ایک बेचैनी है, दुनिया भर में इस पर बहस हो रही है कि जो यूक्रेन पिछले 4 सालों से रूस के साथ जंग लड़ रहा है, यूक्रेन को पूरी तरह रूस ने हमला करके तबाह कर दिया है, रूस की इकोनॉमी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और उस यूक्रेन से मदद मांगी इन अरब देशों ने, और यूक्रेन ने उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, जो इंटरसेप्टर है वो दिया ईरान के ड्रोन को मार गिराने के लिए, और उसके बदले में यूक्रेन ने इन अरब देशों से बड़ा बड़ा माहदा कर लिया। मामला क्या चल रहा था कि ईरान का जो ड्रोन है, शाहिद ड्रोन, बहुत सस्ता होता है, उसकी जो लागत है, जो कीमत है, तकरीबन $20,000 होती है, और उस ड्रोन को मार गिराने के लिए अरब देशों को अमेरिका का $4 मिलियन का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ता है, कई मरतबा $27 मिलियन का इंटरसेप्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। चुनांचे अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन से हमें मदद लेनी होगी, और फिर अमेरिका ने डायरेक्ट यूक्रेन से बातचीत नहीं की, बल्कि अरब देशों की ज़रूरत थी, क्योंकि मिसाइल इनके यहाँ गिर रहे हैं, ड्रोन से इनके ऊपर हमला हो रहा है। अब अरब देशों ने ज़ेलेंस्की को अपने यहाँ बुलाया, और यूक्रेन का सदर सऊदी अरब जाता है, कतर जाता है, यूएई जाता है, कुवैत और तमाम खलीजी ममालिक को सफ़र करता है, और हर जगह उसकी डील हो जाती है। और इन अरब देशों के साथ जो उसकी डील हुई है, जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उसने कहा कि आपके यहाँ जो ड्रोन आ रहा है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हम अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम अपने एक्सपर्ट को भेज रहे हैं। और ख़बर है कि 200 एक्सपर्ट को यूक्रेन ने भेज दिया है, जिन्होंने $15,000 या $20,000 का इंटरसेप्टर बना दिया है। जितना ईरान खर्च कर रहा है उतना ही खर्च से ईरान के हमले को रोका जाएगा, ये यूक्रेन ने कर दिया। लेकिन उसके बदले में यूक्रेन ने क्या मुतालबा किया है? पहला मुतालबा यूक्रेन का यह हुआ है कि इन देशों से मुकम्मल तौर पर एनर्जी की सप्लाई होनी चाहिए यूक्रेन में। दूसरा ये कि डीज़ल ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में यूक्रेन को सप्लाई करना चाहिए। तीसरा माहदा ये हो चुका है कि अरब देशों को यूक्रेन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि यूक्रेन जो तबाह हाल है वो दोबारा बहाल हो सके। और जो चौथा मुतालबा है यूक्रेन का, जिस पर माहदा हो गया, वो सबसे ज़्यादा अहम है। यूक्रेन ने अरब देशों से कहा कि आप अमरीकी पेट्रियाट हमें दीजिए, ताकि हम रूस के हमलों को रोक सके। अमरीकी पेट्रियाट बहुत ही ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। उसका एक मिसाइल $4 मिलियन से ज़्यादा महंगा होता है, और अमरीका ने पिछले सालों में यूक्रेन को हथियार देना बंद कर दिया है, उसकी मदद करना बंद कर दिया है। यूरोप के देशों से यूक्रेन को मदद नहीं मिल रही थी, और इसी वजह से पिछले सालों में यूक्रेन पर रूस के हमले ज़्यादा कामयाब हुए। अब यूक्रेन को ज़रूरत है अमरीकी पेट्रियाट की, अमरीका डायरेक्ट दे नहीं रहा था, तो अब ये अरब ममालिक अमरीका से पेट्रियाट ख़रीदेंगे $4 मिलियन का सिर्फ एक मिसाइल, और वो यूक्रेन का इंटरसेप्टर लेकर सस्ता वाला इतना महंगा दिफाई हथियार उसे देंगे। ये माहदा हो गया है। तो यूक्रेन ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेला कर लिया, और यूक्रेन के सदर के दोनों हाथ में लड्डू आ गया। और अरब देशों के पास पैसा है, तो उनको लगता है कि पैसे से कभी यूक्रेन से आर्मी को ख़रीद सकते हैं, दिफा को ख़रीद सकते हैं, कभी अमेरिका से दिफा को ख़रीद सकते हैं, कभी पाकिस्तान से दिफा को ख़रीद सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है कि जब तक आपके अंदर ताकत नहीं होगी, आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आपका घर दिफाई तौर पर मजबूत नहीं होगा, किराया के आर्मी के ज़रिए, किराया की फ़ौज के ज़रिए आप अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, आप ख़ुद को महफूज नहीं कर सकते हैं। और अरब ममालिक अभी तक अपने आप को मजबूत करने के बजाय किराया की फ़ौज ले रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि अरब देश सबसे ज़्यादा परेशानी का शिकार हो चुके हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान भी म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है कि एक पर हमला होगा, दूसरे पर हमला माना जाएगा। और सबसे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ही वज़ीर आज़म को बुलाया था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाया, मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमारा आपसे माहदा ज़रूर है, लेकिन ईरान के मामले में हम आपके साथ मिलकर ईरान पर हमला नहीं कर सकते या ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, बल्कि हमें ईरान से भी डिप्लोमेसी को निभानी होगी। हम मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं, जंग रुकवा सकते हैं, बातचीत के ज़रिए तो हम आपके साथ हैं, लेकिन इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अब सऊदी अरब तन्हा है, कतर का अमेरिका के साथ माहदा था, और अमेरिका इज़राइल के साथ है, कतर के साथ नहीं है। तो ये जो अरब ममालिक है पहले 3 ग्रुप में तकसीम हो गए हैं, अब इनकी एक फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं रही। दूसरा यह है कि
یہ کس کی مدد لے اور کس کی مدد نہ لے، کس پر بھروسہ کرے اور کس پر بھروسہ نہ کرے۔ اور سب سے زیادہ پریشانی میں قطر ہے، سعودی عرب ہے، جو اسرائیل پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، اور ایران لگاتار UAE کو نشانہ بنا رہا ہے، کویت کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سعودی عرب پر ابھی تک ایران نے صرف امریکی فوجی اڈوں پر حملہ کیا ہے، سعودی عرب کا جو ایسٹس ہے اس کو ابھی ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا ہے، لیکن کویت کو تو پوری طرح تباہ کر دیا۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پورا ایک طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے کویت کا۔ کویت میں جو واٹر پلانٹ ہے جہاں سمندر کے پانی کو پینے کے پانی کے قابل بنایا جاتا ہے، یعنی سی واٹر کو ڈرنکنگ واٹر میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور یہی صورتحال تمام خلیجی دیشوں کی ہے، کیونکہ وہاں سمندر سے نیچے سے پینے کا پانی نہیں نکلتا، تو جو سی ہے اس پانی کو پینے کے پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اب ان کا جو پلانٹس ہے اس پر کویت میں حملہ ہوا ہے، بحرین میں حملہ ہوا ہے، تو ایران کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، اور عرب دیشوں کو اپنا فیوچر اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ قطر، سعودی عرب اور اردن کے بادشاہ کی جو آج ملاقات ہوئی جدہ میں، تو اس ملاقات میں اسی پر سب سے زیادہ فوکس رہا کہ ہمیں اپنے دفاع کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ہمیں ایران سے کیسے لڑنا ہے۔ تقریباً قطر، اردن اور سعودی عرب اس بات کے لیے ایگری ہو گئے ہیں کہ اس جنگ میں ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، ایران پر ہمیں حملہ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایران صرف اپنے حملے کو امریکی فوجی اڈے تک ہی محدود رکھے، آگے نہ بڑھے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ قطر نے جو میسج دیا تھا ایران کو، اب ایران اس پر عمل کر رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے میں ایران کا قطر پر حملہ بند ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ قطر اور ایران کے درمیان سمجھوتا ہو چکا ہے۔ جب قطر کی راس لفان گیس فیلڈ پر ایران نے حملہ کیا تو پوری دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، ہر طرف سے ریئیکشن سامنے آیا تھا کہ گیس فیلڈ پر ایران نے کیوں حملہ کیا، 17% انرجی سیکٹر کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد قطر کا بیان سامنے آتا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ بننے والے نہیں ہیں۔ قطر کے فارن منسٹر نے تاریخی بیان دیا کہ ایران ہزاروں سال سے دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اسی طرح موجود ہے، ایران نے کبھی دوسرے دیش پر قبضہ نہیں کیا ہے، اس لیے ایران کا ڈر اور خوف نہ دکھایا جائے۔ ان کے اس بیان نے ایران اور قطر کے درمیان دوستی کی راہ ہموار کی، اور اب ان دونوں دیشوں کے درمیان ایک طرح سے سمجھوتا ہو گیا ہے۔ سعودی عرب بھی اب قطر کے ساتھ اس مرتبہ UAE کے ساتھ جانے کے بجائے، کیونکہ سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہمیں اس جنگ میں ایران کے خلاف نہیں جانا چاہیے، یا ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امریکہ نے بار بار مطالبہ کیا سعودی عرب سے کہ ہمیں آپ اپنی سرزمین استعمال کرنے دو، لیکن سعودی عرب نے منع کر دیا، اور سعودی عرب کے خلاف ایران کو کرنے کے لیے، ایران کو سعودی عرب کے خلاف کرنے کے لیے امریکی میڈیا نے لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا کیا، فرضی خبریں شائع کی۔ واشنگٹن پوسٹ نے، نیو یارک ٹائمز نے، وال اسٹریٹ جرنل نے، اور سب نے یہی کہا کہ خود سعودی عرب نے کہا تھا امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے۔ کسی نے لکھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ابھی بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ ایران پر اپنا حملہ جاری رکھے جب تک وہاں رجیم چینج نہیں ہو جاتی ہے۔ کسی اخبار نے لکھا کہ محمد بن سلمان نے کہا امریکہ سے اور ٹرمپ سے کہ وہ ایران کے اسلامی انقلاب کو ختم کر دے اور رضا پہلوی کی حکومت کو بنائے۔ اس طرح کی خبریں شائع کی گئی، لیکن ہمیشہ سعودی عرب نے اس طرح کی خبروں کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ سعودی عرب اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسرائیل نے کئی فالس فلیگ حملہ کیا ارامکو پر، سعودی عرب کے دوسرے علاقوں پر، اور سعودی عرب نے مانا کہ حملہ اسرائیل کا تھا۔ چینی سیٹلائٹ اور روسی سیٹلائٹ سے تصویریں سامنے آئی اور پتہ چلا کہ حملہ اسرائیل سے ہی ہوا تھا، ایران سے نہیں ہوا تھا۔ سعودی عرب نے UAE کو بھی منانے کی کوشش کی اور کہا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ رشتہ ختم کرو، تعلق ختم کرو، آپ اس جنگ کا حصہ مت بنو، لیکن جو UAE کے حکمران ہیں وہ لگاتار اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس دوران متحدہ عرب امارات کے ایک لیڈر کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بیحد شرمناک ہے، اور یقین نہیں ہوتا کہ کسی بھی عرب دیش کا، توحید کی سرزمین کا لیڈر اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے متحدہ عرب امارات کے ایک تجزیہ نگار نے، عبدالخالق عبداللہ نام کا UAE کا ایک معروف انالسٹ ہے، تجزیہ نگار ہے، وہ متحدہ عرب امارات کے موجودہ صدر کا ایڈوائزر اور مشیر بھی رہ چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو اور ان کی حکومت پر کوئی بھی مؤثر دباؤ نہیں ڈال سکتا، یہاں تک کہ خود رب العالمین بھی ان کو نہیں روک سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ صرف عالمی طاقتیں بلکہ امریکہ اور جو بائیڈن بھی نتنیاہو کو متاثر کرنے میں ناکام ہیں۔ ان کے مطابق اس صورتحال میں متحدہ عرب امارات جیسے ممالک کے لیے بھی
کوئی بڑا کردار ادا کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ گھٹیا بیان ہے اس شخص کا جو کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ بنجامن نتنیاہو پر دباؤ امریکہ ڈال دے، عالمی طاقتیں دباؤ بنا دے تو پوسیبل ہی نہیں ہے۔ جو چاہتا ہے بنجامن نتنیاہو وہی کرتا ہے۔ یعنی امارات کے عبدالخالق عبداللہ نے تو بنجامن نتنیاہو کو اس دور کا سب سے بڑا فرعون بنا دیا اور کہا کہ وہ سب سے طاقتور ہے، امریکہ اس کے دباؤ میں ہے، اس لیے UAE بنجامن نتنیاہو کے خلاف نہیں جا سکتا۔ دراصل UAE پر ہی دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل سے رشتہ ختم کرے یا اسرائیل کو کہے کہ امارات اس سے اپنا رشتہ ختم کر لے گا، ڈپلومیسی کو ختم کر لے گا، وہ حملہ بند کرے۔ لیکن UAE کی طرف سے اس طرح کا جواب دیا گیا ہے۔ جب اسرائیل غزہ پٹی میں جنوسائیڈ کر رہا تھا اس وقت بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا مطالبہ تھا یونائٹڈ عرب امارات سے کہ تم مسلم دیش ہو، کم از کم تمہاری غیرت کا تقاضا ہے کہ تم اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دو، اس کی ایمبیسی کو بند کر دو، وہاں کے لیے اپنی ایئر لائنز کو بند کر دو۔ لیکن UAE نے نہیں کیا۔ ترکی کا گہرا رشتہ تھا، اس نے اسرائیل کے سفیر کو بھیج دیا، اسپین نے اسرائیل کے سفیر کو بھیج دیا، فرانس اور دنیا کے دوسرے دیشوں نے اسرائیل کے سفیر کو بلا کر جواب طلب کیا کہ غزہ پٹی میں کیوں بچوں کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ لیکن UAE نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ UAE نے تو دواؤں کے ذریعے مدد بھیجی، امدادی سامان بھیجا اسرائیل کو۔ یہ UAE کا نیچر ہے۔ اور اب جب عرب دیشوں نے UAE کا بائیکاٹ کیا اور کہا کہ تم بھی اسرائیل سے الگ ہو جاؤ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ بنجامن نتنیاہو ہی سپر پاور ہے، اس کے خلاف ہم کیسے جا سکتے ہیں۔ ادھر الجزیرہ پر قطر کے ایک مشہور دانشور کا انٹرویو سامنے آیا ہے اور ہماری ٹیم میں موجود ہیں نظر الاسلام ندوی۔ ان کے انٹرویو کا جو انہوں نے خلاصہ ہمیں بتایا وہ یہ کہ قطر کی مرکزی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے پروفیسر محمد المسفر، انہوں نے عرب دیشوں کو اور خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ وہ خطے میں کسی بھی بڑی غلطی سے بچنے کے لیے فوری دانشمندی کا مظاہرہ کریں۔ خلیجی ممالک کو چاہیے کہ وہ عقل و شعور سے کام لیں اور ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ چلیں جو میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں کئی حقیقتیں بے نقاب ہو چکی ہے اور اب ہوش مندی اور اتحاد کی اشر ضرورت ہے۔ میڈیا کے شور میں آ کر فیصلہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہر بات عوام کے مفاد میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض عناصر انتشار اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے گریز کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کسی بھی قسم کی شمولیت ایک تاریخی اور ہسٹوریکل غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ ان کے بقول ایسے حملے جیسے اس وقت اسرائیل میں دیکھے جا رہے ہیں خلیجی ممالک کے لیے شدید تباہی کا باعث بن سکتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس تنازع سے دور رہے۔ تو پروفیسر محمد المسفر نے واضح لفظوں میں عرب دیشوں کو میسج دے دیا کہ آپ کو اس جنگ میں شریک نہیں ہونا ہے، آپ کو ایران پر حملہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جس دن آپ نے ایران پر ایک حملہ کر دیا، ایک میزائل داغ دیا، تو اس کے بعد پھر ایران آپ پر اسی طرح حملہ کرے گا جس طرح ایران اس وقت اسرائیل پر حملہ کر رہا ہے۔ اور جب ایران کا حملہ عرب دیشوں پر ہوگا جس طرح اسرائیل پر ہو رہا ہے، تو عرب دیشوں کے لیے ان حملوں کو روکنا مشکل ہوگا۔ اور عرب دیشوں میں جو اونچی اونچی عمارتیں ہیں، وہاں جو خوبصورت مکانات بنے ہوئے ہیں، وہاں جو عیاشی کے تمام اسباب موجود ہیں، وہ سب کے سب زمین دوز ہو جائیں گے۔ عرب دیشوں کی جو اکنومی ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ دبئی جو پوری دنیا کے لیے سینٹر بنا ہوا ہے وہ سینٹر نہیں رہ پائے گا، خواہ وہ اکنامک سینٹر ہو یا وزٹرز کے لیے سینٹر ہو۔ UAE ایک طرح سے سب سے زیادہ نقصان کا شکار ہوگا۔ ابھی تک یہ ضرور ہے کہ ایران نے اسرائیل سے زیادہ حملہ عرب دیشوں پر کیا ہے، UAE پر زیادہ حملہ کیا ہے، لیکن ابھی تک ایران کا حملہ عرب دیشوں میں امریکی فوجی اڈوں تک محدود ہے یا ان ہوٹلوں پر ایران نے حملہ کیا جہاں امریکی فوج تھی۔ ہاں کچھ حملے ایسے ضرور ایران نے کیے ہیں عرب دیشوں میں جس کا امریکہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، جیسے قطر کی گیس فیلڈ پر حملہ یا کویت کا جو آئل ٹینکر ہے اس پر حملہ یا کویت کی جو آئل ریفائنری ہے اس پر حملہ یا واٹر پلانٹ پر حملہ، بحرین میں واٹر پلانٹ پر حملہ۔ یہ چند حملے ہیں جو غیر قانونی ہیں، اللیگل ہے اور اس کا امریکہ سے کچھ تعلق نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کے وہ امریکی فوجی اڈوں پر ہی ہوئے ہیں۔ لیکن اسرائیل پر جو ایران کا حملہ ہوتا ہے کلسٹر بموں سے ہوتا ہے، بیلسٹک میزائل سے ہوتا ہے، اور وہ حملہ عرب دیشوں پر ہوا تو عرب دیش تباہ ہو جائیں گے۔ تو ان کا یہ مشورہ ہے اور اچھا مشورہ دیا ہے۔ اب
عرب ممالک نے عقلمندی سے کام لیا ہے، خاص طور پر قطر نے، سعودی عرب نے، کویت نے، اور خود کو اس جنگ کا حصہ نہیں بنایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرب ممالک اس جنگ کے بعد کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کس کے ساتھ وہ اپنا دفاعی معاہدہ کرتے ہیں، یا پھر وہ خود کی آرمی کو مضبوط کریں گے، عسکری طاقت حاصل کریں گے، اپنی فوج کو طاقتور بنائیں گے، جس طرح ایران نے خطے میں ایک مضبوط اور طاقتور فوج کی تشکیل دی ہے، کیونکہ اب تک تو یہ دیکھا گیا تھا کہ سعودی عرب کو اپنے انٹرنل معاملوں میں پاکستان پر بھروسہ تھا، یا کبھی ترکی پر بھروسہ، کبھی امریکہ پر بھروسہ، لیکن اب کوئی اور سعودی عرب یا قطر کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اور جب معاملہ ایران کا ہوگا تو ترکی بھی قطر کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، پاکستان بھی قطر یا سعودی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو مسلم دیشوں کا جو فوجی بلاک بن سکتا ہے وہ اسرائیل کے خلاف اگر بنے، امریکہ کے خلاف بنے، تو وہ زیادہ امت میں ایکسیپٹیبل ہوگا، نہ کہ ایران کے خلاف کوئی بلاک بنایا جائے، وہ بلاک ایکسیپٹیبل ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیے۔ عرب دیشوں کو لے کر کے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے ہمیں بتائیے۔ آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔